رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 سے 110 تک تلاوت کی۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا تھا کہ وہ راعنا کا لفظ استعمال نہ کرے، اس کے بجائے اگر اللہ کے رسول کی توجہ چاہتے ہو تو انظرنا کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ یہودی جان بوجھ کر راعینا کا لفظ بولتے تھے، جس سے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ راعینا اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن وہ اس کو راعینا کی جگہ راعینا کھینچ کر کہتے تھے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے، تو اللہ نے وہ لفظ استعمال کرنے سے ہی منع فرما دی۔ گزشتہ درس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر کوئی بہتر چیز نازل فرمائے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ حسد کرتے تھے، پھر انہوں نے آیات کے نسخ کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ اللہ ایک حکم ایک وقت میں جاری کرتا ہے، پھر آگے چل کر کے اسے منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ جاہل ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسا کسی لا علمی یہ جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ جس طریقے پر انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے اس کے مطابق شریعت نازل فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی بیمار کو الگ الگ اوقات میں الگ الگ دوائیں دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پچھلا نسخہ مٹا دیتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کو نسخ کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ نیا نسخہ لکھ دیتا ہے، نیا نسخہ جاری کر دیتا ہے۔ اب یہ بیمار کے حالات پر اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے حالات کے مطابق شریعت میں رد و بدل فرماتے ہیں، اور وہ مالک الملک ہے، جس طرح چاہے حکم نازل فرماتا ہے۔ اس کے کسی حکم پر اعتراض کرنا اور سوال اٹھانا اس کے قادر مطلق ہونے پر سوال کرنے کے برابر ہے۔ اب ان آیات میں یہودیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نبی آخر الزماں سے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو جیسے تمہارے آبا و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ اللہ فرماتے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ مفسرین کرام کا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہی لوگ اللہ کے نبی سے طرح طرح کے بیہودہ سوالات کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی ہے۔ آگے سورہ نساء میں جب آئے گی تو اس کی تفصیل آئے گی کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو ایک وقت میں اکٹھی کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ تورات مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اللہ نے اس کے جواب میں اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ ان کے سوالات کو دھیان نہ دیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
ان بد نصیبوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اور کہنے لگے ارین اللہ جہرا، کہ آپ اللہ سے ہماری براہ راست ملاقات کرائے تب ہم مانیں گے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس قسم کے سوالات گزر چکے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے کہ اس آیت کے مخاطبین اہل کتاب کے علاوہ مشرکین بھی ہیں، ان کے بیہودہ سوالات کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے الگ الگ جگہ میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمائش کی کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے، پھر وہاں سے کتاب لائے، مکہ کی سرزمین کو باغات میں بدل دے، آپ کے آس پاس فرشتے سیکورٹی گارڈ کی طرح ہونے چاہیے، اور اللہ خود ہمارے سامنے آئے اور کہے کہ یہ سچے رسول ہے تو ہم مانیں گے۔ اللہ نے اس قسم کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہ آپ ان سے کہہ دو میں انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بھائی یہ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہے تو کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہود کی طرح مشرکین بھی طرح طرح کے سوال کرتے تھے، اور اس قسم کا سوال کا مقصد جو ہوتا تھا وہ صرف نکتہ چینی ہوتا تھا، ماننے کے لیے نہیں کرتے تھے، کسی بات کو نہ ماننے کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے بے معنی سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ فرماتے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ سوال صرف سوال کے لیے، ماننے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ تو کھلی گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ یہاں پر چونکہ اگرچہ خطاب چاہے یہودیوں سے ہو، چاہے خطاب نصارہ سے ہو، چاہے خطاب مشرکین سے ہو، لیکن یہ بات بتا کر اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہے کہ جو بھی اس قسم کے بیہودہ سوالات کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانے گا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے کہ ام تریدون کے مخاطب ایمان والے بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب ہے، بعض مفسرین نے فرمایا مشرکین ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے مخاطب ایمان والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود اور مشرکین کی جو روش تھی اس سے خبردار کیا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو نہ اپنانا، یعنی تم بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات نہیں کرنا، جس طرح سے اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور ان سوالات کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین ایک خاص قسم کے درخت کو بابرکت سمجھ رہے کہ یہ بہت برکت والا درخت ہے، اور اس درخت کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کو ذات انوات کہتے تھے۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ حضرت اجعل لنا ذات انوات، آپ ہمارے لیے بھی کسی درخت کو ذات انوات مقرر کر دے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں، یعنی جیسے یہ بابرکت سمجھتے ہم بھی سمجھا کریں، جیسا کہ مشرک کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو اس قسم والی بات ہو گئی کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بحیرہ قلزم کو پار کیا تو وہاں ایک قوم کو پایا جو بتوں پر خدا سمجھ کر اس پر جھکی ہوئی تھی، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی خدا، ایسے بت اور ایسے معبود بنا دو۔ ہر چیز تو نہیں مانی کہ دوسری قوم کر رہی ہے، جیسے آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے، ہمارے برادران وطن کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے بھی قبول کر لی، حالانکہ وہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ویسے ہی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے
اور کہا کہ بیوقوف قوم، یہ لوگ تو کفر میں مبتلا ہے، کیا تم بھی اسی ہلاکت میں پڑنا چاہتے ہو؟ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور دشمن فرعون سے آزاد دلائی ہے، اور پھر تم کفر و شرک میں مبتلا ہونا چاہتے ہو؟ بلا وجہ ناجائز سوال نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ بیجا سوال کرنے سے منع فرمایا۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم، کہ جب وحی نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں سوال نہ کیا کرو۔ اگر کسی چیز کو قریت کر کے زیادہ سوالات کرو گے تو اس پر اور آپ پر پریشانیاں بڑھ جائے گی، اور پھر تم کو ناگوار گزرے گا، تمہارے لیے بدنامی کا سبب ہوگا۔ ابھی تم نے پچھلے سبق میں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ بس ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کو دل کو جو قتل ہوا ہے اس کو مارو، وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو قریدا، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، تو پریشانیاں ان کے لیے بڑھ گئی۔ اس لیے صحابہ کرام کثرت سوال سے بچتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا بیان ہے، وہ فرماتے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی۔ وہ اللہ کے نبی سے سوال بیجا نہیں کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے ڈرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی دیہاتی آئے، وہ سوال کرے، اس کا جواب ملے تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ خود سوال کرنے میں بہت محتاط ہوتے تھے۔ قرآن پاک میں کل 12 سوالات کا ذکر آتا ہے جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان میں یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن المحیض، ایسے سوالات شامل ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھو۔ لوگوں کو بہت جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی ہے نا، ویسے سوالات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، جبکہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کا کیا دین سے لینا دینا؟ اور ایسے بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہوتے، بیجا غیر ضروری سوالات سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، فضول اور بے مقصد سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ کثرت مسائلہم و اختلافہم علی الانبیاء، کہ کثرت سوال کی وجہ سے انہوں نے نبیوں سے اختلاف کیا اور ہلاک ہوئے۔ ضرورت سے زیادہ سوال کی وجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی، پھر جانکاروں سے اختلاف بڑھتا ہے، پھر مسائل کھڑے ہوتے، پھر ہلاک ہوتے۔ لہذا کثرت سوال سے بچو۔ ہاں ایک چیز ذہن میں رکھو، کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے جو ضروری ہے، یا کسی کام کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے لیے سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ مسئلے کی تحقیق، بیجا غیر ضروری سوال کرنے میں قباحت ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوال کا جواب تمہیں ملے، تمہیں ناگوار گزرے یا بدنامی کا سبب ہو۔ عام طور پر لوگ ایسے غیر ضروری سوال کرتے ہیں، تو جس سے سوال کیا جاتا ہے نا، وہ جب سمجھتا ہے کہ غیر ضروری سوال ہے، اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو وہ ایسا جواب ایسا دیتا ہے نا کہ سامنے کا والے کا دماغ اور دل چڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ غیر ضروری سوال نہ کرے، بدنامی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اکثر سوال کبھی بھی غیر ضروری کیسے ہوتے ہیں؟ نکتہ چینی کے لیے، یا تکلیف پہنچانے کے، یا جانچنے کے لیے کہ فلانے صاحب کے پاس کتنا علم ہے کہ نہیں۔ جو ضروری ہے وہ بالکل معلومات کرو۔ نکتہ چینی، ایذا رسانی، امتحان اور جانچنے اور غیر ضروری سوال جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا کہ ایمان والو، تم یہود کی روش پر نہیں چلنا، اور ضرورت سے زیادہ سوال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور مسلمانوں کو سوال کی ممانعت کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب جو تھے اس وقت، وہ مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو۔ جیسے آج کل کتنے ایکس مسلم مومنٹ کھڑے ہوئے، وہ اکساتے کہ جاؤ اور جا کر کے مسلمانوں سے اس طریقے کے سوالات پوچھو۔ کبھی حضرت عائشہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی پہ انگلی اٹھائی جائے گی، اور کبھی اللہ کے نبی کی 9 بیویوں کے ذریعے سے انگلی اٹھائی جائے گی، اور کبھی اور ساری چیزوں سے کہ جاؤ
اور پھر وہ بندے پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور وہ آ کر کے ایسے سوال کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد اسلام پہ آنا نہیں ہوتا، اسلام کو سمجھنا نہیں ہوتا، صرف فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ تو بالکل وہ جو روش تھی نا، وہ اس وقت سے وہ آج تک ویسی ہی چل رہی ہے۔ تو اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو۔ ایمان والوں کو یہ بھی نصیحت ہے کہ وہ یہودیوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ لوگ جادو کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی فضول باتیں کرتے تھے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک شوشہ چھوڑ دو اور شبہ پیدا کر دو۔ اب آج کل تو لوگ اتنی معلومات ہے نہیں، قرآن و حدیث پہ عبور نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ شبہ ڈال دیا، ہاں یار یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، قرآن میں یہ آیت نہیں اتارنی چاہیے تھی، شبہ ڈال دیا تاکہ ایمان والے اسلام سے دستبردار ہو جائے۔ ان کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ فرمایا کہ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے بے معنی سوال نہ پوچھا کرو۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا اگلی آیت کے ٹکڑے میں کہ یہودیوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ہاں، وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کمزور ہو جائے۔ جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جائے۔ یہ تو قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے، اور چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ تو قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت کی بات ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش آج تک جاری ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا۔ پہلے بھی، آج یہ سوشل میڈیا پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، اور اس کی باقاعدہ اس کے جوابات رائٹنگ میں، کتابوں کی شکل میں دیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا، پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا، تو وہاں سے ہی وہ اعتراضات جو پرانے مستشرقین وغیرہ نے کیے تھے وہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے نئی چیزیں پیدا کر دی۔ ہاں، کہ کسی طرح مسلمانوں کو جو قرآن کہہ رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تو کوشش آج تک جاری ہے۔ دنیا میں جتنی مشینری، آج غور سے سنیے گا، ابھی یہاں سے آگے کی باتیں، جتنی مشینریاں کام کر رہی ہے یہ سب اسی کام کے لیے۔ دوسرے مقام پر قرآن میں یہاں تک آتا ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سب برابر سرابر ہو جائے، کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہے اسی طرح مسلمان بھی ان کی روش پر چلنے کی، جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب اور نبیوں کا انکار کیا اسی طرح مسلمان بھی کرنے لگے، اور آج کی نوجوان جنریشن یہ کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہو کلمہ، لیکن ان کے اندر وہ شبے ڈال دیے گئے۔ اب خواہش تو ہے نہیں کہ صحیح ذرائع سے علم حاصل کریں، اپنے علماء پر اعتماد تو ہے نہیں، ان کو ایکس مسلم پر اعتماد ہے، ان کو ایسی چینلوں پر بیٹھ کر کے اسلام پہ بکنے والوں پر بھروسہ ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے پورا وقت دے دیا اور وہ سمجھا رہے ہیں ان کی باتوں پر اعتماد نہیں۔ تو اہل کتاب کی دلی خواہش یہی ہے، فرمایا کہ اہل کتاب کی اس گندی ذہنیت کے بچنے، ان کی گندی ذہنیت سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے ان کی ایک اور خباثت اللہ کہتے کار فرمائے، حسدا من عند انفسہم، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نفسوں میں چھپا ہوا حسد ہے۔ جو حسد، جو جلن، جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہے نا، وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ جو رشتہ داروں سے جلتے ہیں، جو اچھے کاروبار کرنے والوں سے جلتے ہیں، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ جو انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وہ اہل کتاب ایسا کسی غلط فہمی یا لا علمی کی بنا پر نہیں کرتے، بلکہ من بعد ما تبین لہم الحق، یہ سب کچھ حق کے ظاہر ہونے کے بعد کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ان کو پتا ہے کہ آخری نبی سچے نبی ہے، انہیں حق اور باطل میں فرق ہو چکا ہے، مگر ان کے اندر جو جلن ہے کہ نبی آخر الزماں بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، یہ حسد۔ اور مفسرین کرام فرماتے کہ حسد دو وجوہ کے بنا پر ہوتا ہے۔
پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں نعمت فلاں کو کیوں ملی ہے اور وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جانی چاہیے، یہ تمنا۔ دوسری وجہ حسد کی ہے کہ فلاں نعمت اس کے بجائے مجھے ملنی چاہیے، ایسی خواہش کرنا حرام ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ الفاظ آئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ امیہ ابن سلط یہ عرب کا عظیم شاعر اور حکیم تھا، خدا کو مانتا تھا، قیامت کا تصور کہ دوبارہ اٹھنا ہے، یہ دنیا فنا ہونی ہے، اس کا تصور ذہن میں موجود تھا، اور اس لیے وہ سچے مذہب کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ کبھی تورات کا مطالعہ کرتا، کبھی انجیل پڑھتا تھا، کبھی اہل کتاب سے بات چیت کرتا تھا تاکہ حق معلوم ہو سکے۔ مگر جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ یہ کیا چاہتا تھا کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی، صرف حسد کی وجہ سے سچے دین کا مخالف ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو حسد تو جو ہے نا وہ قطعاً حرام ہے۔ ہاں غبطہ یا رشک جائز ہے۔ غبطہ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے جیسے اللہ نے اسے عطا فرمائی، مجھے بھی مل جائے، اس کی اجازت ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے کہ جس کو کوئی بہتری ملی ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے، مگر غبطے میں ختم ہونے کی تمنا نہیں ہوتی بلکہ اس کے حصول کی خواہش ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے کہ ما خلا جسد عن حسد، عام طور پر کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھو معوذتین آخر کی کہا گیا کہ صبح شام معوذتین پڑھ کے خود پر اور اپنے بچوں پر دم کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حسد ایک بہت بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم قوموں میں مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ نزول قرآن سے لے کر کے، جب سے قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک برابر بھڑک رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور بھی جتنی عیسائی طاقت ہے، اب اس کو ملا لیجئے، اب سنیے گا، اربوں روپیہ، وہ صرف اپنے ملکوں میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی اربوں روپیہ اس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان قوم کا تعلق قرآن پاک سے ختم کر دیا جائے، اور مسلمان اس قرآن سے رشتہ چاہے جان کر توڑے چاہے انجانے میں توڑے، وہ ان عیسائیوں کو کہ جو مشن ہے اس کو تقویت پہنچا رہے۔ مستشرقین کا فتنہ اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ امیر شکیب ارسلان، اس نے کتاب لکھی الحاضر العالم الاسلامی، جو ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یورپی عیسائیوں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ختم کرنے اور قرآن پاک کی رد میں 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں شائع کی۔ 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں لکھ کے مارکیٹ میں ڈال دی۔ ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے، بتاؤ آج کتنوں نے پڑھی ہے؟ کتنوں نے صحیح سے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کتنوں نے قرآن پہ اٹھائے جانے والے اعتراض کے بارے میں یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ مجھے یہ اعتراض جو اس پر انہوں نے اٹھایا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، اسلام نے میں علماء نے اس کی کیا ڈیفینیشن لی ہے؟ کتنوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کر دیا کیوں؟ مسلمان اسلام سے بدزن ہو جائے۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور، ہر چھوٹے موٹے ایک پھول کھلتے 6-7 سالہ بچے کے ذہن تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے کیا کوشش ہے؟ فضائل سے کام نہیں چلنے والا، یہ چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ جب تک قرآن پہ نہیں آؤ گے، اچھے اچھے فضائل سن کر دیندار ہونے والے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس مسائل کا علم نہیں ہے، قرآن پہ عبور نہیں ہے،
فضائل سن لیے، ایک اچھے خاصے 10-15 سالوں تک دیندار زندگی گزاری، کرتا پائجامہ داڑھی اور چلنے میں بالکل باشرا، لیکن وہ فتنوں کا شکار ہو گئے۔ یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسلامی بھیس میں وہ بھیج رہے، کسی اور بھیس میں نہیں، اسلامی بھیس میں مسلمان بنا کر کے الگ ڈیفینیشن تیار کر کے کہ یہ دیکھو میں صحیح ڈیفینیشن تم کو دے رہا ہوں۔ اور ان کا مقصد یہاں تک ہے کہ مسلمان اگر عیسائیت قبول نہ بھی کرے، کم از کم مسلمان کی حیثیت باقی نہ رہے۔ آپ یہاں سے لے کے وہاں تک کسی کو سلام کرنا ہو، میری تو اپنی بات ہے، کس کو کیا پتا، مجھے نہیں، تو 10 بار سوچتا کروں کہ نہیں کروں، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی فرق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے خاموشی سے جانا پڑتا ہے۔ کوئی سامنے سے سلام کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر جواب دیتا ہوں۔ جن کو جانتا ہوا تک تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں جانتا ان کے بارے میں یہ صورتحال ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اب سنیے گا، مشنری سکول، جو چھوٹے چھوٹے بچے، سینٹ پال، سینٹ میری، سینٹ میتھیو، اور نام کتنے گلاؤ، ہولی اسپرٹ، آپ کو گناتے چلے جاؤ۔ اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو، آپ کو یہ نہیں کہیں گے قرآن کو چھوڑ دو، خاموش طریقے پر آپ کے دماغ میں وہ میسج ڈالا جائے گا کہ وہ بڑے ہوتے ہوتے کبھی قرآن پہ اعتراض کرے گا، کبھی علماء پہ اعتراض کرے گا، کبھی اللہ کے نبی پہ اعتراض کرے گا، کبھی سیرت کی باتوں پہ اعتراض کرے گا، اور ہم منع کر کے تھک گئے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسلامک ملکوں میں اپنے ٹیچر بھیجے گئے کہ جاؤ، اور ان کو تنخواہ انہوں نے دی، اور اسلامک ملکوں سے اسکالرشپ کے نام پہ بچے اٹھائے گئے کہ آپ ہمارے ملکوں میں پڑھو، اور وہ آ کر کے پھر اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، لوگوں کو لالچ دے کر عیسائیت کی طرف مائل کیا جائے۔ سمجھو اس بات کو، کب سمجھیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آج کل جو ہو رہا ہے نا، کہ لگ رہا ہے کہ بڑے دیندار گھرانے کی بچی تھی، بڑے دیندار گھرانے کا بچہ تھا، کبھی نماز نہیں چھوٹی، اچانک کیا ہوا، اس کے دل میں کیا پیدا کیا گیا آپ کو نہیں پتا۔ اب تو مجھے کبھی کبھی یہ دماغ میں آتا ہے کہ ان بچوں سے زیادہ شاید اب ماں باپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں پہ محنت کرو لیکن ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ماں باپ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کئی جگہ پر تو ایسا آیا کہ لوگوں نے جب اس بچی کو سمجھانے کے لیے گئے تو ماں باپ تھانے پہنچ کر کے ان سمجھانے والوں پر کیس کر دیا، ایف آئی آر کر دیا۔ صورتحال یہاں تک جا چکی ہے، اور ہم ابھی بھی مست ہے کہ سب ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بچے بھی اسی اسکول سے، اسی مشنری سے اٹھ کر کے آئے تھے۔ تھوڑا ایجوکیشن کم ہو جائے گا، تھوڑا معیار کم ہو جائے گا، ڈگری ذرا کم ملے گی، بھوکا اللہ نہیں رکھے گا، ایمان بچ جائے گا، اور ایمان ہی ہاتھ سے چلا گیا پھر کیا کروں گے؟ یہ سب کچھ کر رہے اسی حسد کی بنا پر کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے کٹ جائے، یہ قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دے۔ مستشرقین، جنہیں بہت بڑا ریسرچر، بہت بڑا ریسرچ اسکالر، بہت بڑا محقق کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے قرآن پاک اور حدیث نبوی پر بھی نکتہ چینی کی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین سے بدزن ہو جائے۔ گلیڈ سٹون، اس نے برٹن کی پارلیمنٹ میں کھل کر کہا تھا کہ محمد کی کتاب قرآن اور ان کی تلوار نعوذ باللہ انسانیت کے دشمن ہے۔ اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم ان کو رول ماڈل مان رہے ہیں، اور جنہوں نے ہم کو مظلومیت سے نکال کر جینا سکھایا، انسان صحیح معنوں میں بنایا، آج ہم ان کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا مہذب نہیں بن سکتی، سویلائز نہیں بن سکتی، ماڈرن نہیں بن سکتی۔ لہذا اس کتاب کی عزت اور توقیر لوگوں کے دلوں سے مٹانا ہوگی، اور ہو چکا۔ آج آپ دیکھو بچوں کو قرآن پڑھانے کی کیا تعظیم اور کیا اہمیت ہے، اور اسکول پڑھانے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ موازنہ کر لو
میں کہوں گا 98 اور 2% بھی مقابلہ نہیں کروں گا. 2% بھی اہمیت نہیں ہے. کچھ 50% بھی ہوتی تو میں کچھ سمجھ جاتا تھا. 2% بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، اور بے حیائی اور عیاشی ان کے اپنے بغیر تہذیب، اس کے بغیر تہذیب نہیں ہے، ماڈرن نہیں بن سکتے. اس لیے آج کو برقع پہن کر بھی لوگ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. برقعے بھی ایسے پروڈیوس ہوئے، برقع پہن کر کے ریل، برقع پہن کر کے ڈانس، اور برقع پہن کر کے خود کو شو کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا. پہنو برقع، پہنو کرتا پائجامہ، لیکن اپنے نبی سے رشتہ توڑ دو، اسلام سے رشتہ توڑ دو. ان کے نزدیک جو بے حیا نہ ہو وہ مہذب نہیں کہلا سکتا. مہذب اور ماڈرن بننے کے لیے بے حیا بننا ضروری ہے. لہذا ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کس طرح قرآن پاک کو دنیا سے مٹا دیا جائے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں پلہ ہے، یہ گیند آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنوں کو قرآن سے جوڑتے ہو اور کتنے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو اس درس میں جوڑتے ہو کہ نہیں ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط رکھیں گے. آپ خود بھی دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ جب تک ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھو گے وہ سوالات اور شبہات جو دل میں ہے وہ رہیں گے جب تک آپ کے دل کے اندر وہ ایمان اور یقین پورے طریقے سے نہیں آئے. تو فرمایا کہ بہت اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے ایمان کے بعد، حسد کرتے ہوئے، اور بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا. اس کے باوجود اللہ دیکھو کیا ہے اسلام، مسلمانوں کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے اہل کتاب تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی بدلے کی کارروائی کا جذبہ ذہن میں نہیں رکھنا. قرآن کیا فرما رہے؟ فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، درگزر کر دو. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں یہ تذکرے صرف کر دینے سے وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی جب تک عملی میدان میں نہیں اتریں گے. فرمایا معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. گویا مسلمانوں کو بدلے کی کارروائی کے بجائے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کو کہا گیا تھا. اور آخر ایک وقت آیا کہ اللہ کا حکم آیا، اور کیسا آیا؟ مدینہ طیبہ بلکہ پورے عرب کو یہودیوں اور نصرانیوں سے پاک کر دیا گیا. اور اب صورتحال آج 1440 سال کے بعد، 1445 کے بعد، نبی کے شہر میں، نبی کے وطن میں، مکے میں اور آس پاس کے علاقوں میں انہی یہودیوں، انہی نصرانیوں، انہی مشرکین کو بلا بلا کر کے داخل کیا جائے. صورتحال کس حد تک گئی؟ اللہ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور کیا قدرت رکھتا ہے؟ اللہ کی حکمت چلتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو ایک وے میں صبر کے ساتھ بغیر انتقام کے جذبے کے چلاتے رہیں گے، وقت آئے گا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہم سے جو قربانیاں، جو مجاہدے، جو ایمان اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو یقین اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور جو اپنے دین کو غلبہ کرنے کے لیے اللہ ہم سے جو قربانیاں چاہتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے جب یہ آئے. ہاں تو اہل کتاب کی طرف سے چوکس رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا معاف کر دو، یہ کر دو. آگے اللہ نے کیا کہا کہ معاف کر کے درگزر کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اپنے فرائض پر کاربند بھی رہنا ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے اس لیے میں مسجد نہیں آتا، اور فلانا ایسا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. تو شکایتیں نہیں چلے گی. اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے ان کو سازش کرنے دو، لیکن تم اپنا کام پابندی سے، کوئی غلط کر رہا ہے تو میں اپنی ذمہ داری کیوں چھوڑوں؟ اس کی غلطی کہ اللہ کرے گا، میں چھوڑوں گا تو مجھے بھی پکڑا جائے گا. اللہ نے کہا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اللہ کیا سمجھا رہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں تمہیں جمنے کے لیے
تمہاری طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری قوت کا دار و مدار اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے، اور نماز اور زکوٰۃ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سنیے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہے؟ یہ نماز کے ذریعے جانچا جائے گا، یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جانچا جائے گا، دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز اسے وقت پر ادا کرتے رہو، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ بخل جیسی بری بیماری، کنجوسی جیسی بیماری، اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ، اسے کبھی نظر انداز نہ کرو۔ دیکھو، غیر مسلم قومیں ظاہری ترقی میں آگے آگے، اور اس ظاہری ترقی میں وہ ہمیں اپنے برابر کبھی نہیں آنے دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، پہلے لوگوں کی طرح ترقی کرو، پیسہ کماؤ، اور پوری سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقیاں حاصل کرو، اس کے بعد دین پہ چلیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لو، غیر قومیں تمہیں اپنے برابر ظاہری ترقی میں آنے نہیں دے گی۔ اگر ہم یہ ٹارگٹ طے کریں کہ 50 سال میں امریکہ کے برابر ظاہری ترقی حاصل کر لیں گے، تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ ہم سے 100 سال آگے، ہم جب 100 سال وہاں تک پہنچیں گے وہ 200 سال آگے پہنچ چکا ہوگا۔ 50 سال، 100 سال، 200 سال آگے نکل چکا ہوگا۔ لہذا ہماری طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ظاہری وسائل نہیں ہے، ظاہری ترقی نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ انہی کے ذریعے سے اندر میں ایمان اور روحانیت پیدا ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ پیسہ بہت ہے لیکن نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق تو قائم نہیں ہوا۔ اصل طاقت یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حاصل کرو اپنی ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اصل اللہ کے ساتھ تعلق جو طاقت کا اصل چشمہ ہے، اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم اپنے آپ کے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے، کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کرو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے۔ بینک لٹ جائے گی، کرپٹ ہو جائے گی، اٹھ جائے گی، پیسہ ضائع ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بینک میں جمع ہوا وہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا واضح اعلان ہے۔ کیا فرمایا؟ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر کیا ہوا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ انسان اپنا ہر اچھا یا برا عمل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ جو کچھ تم اعمال کے ذریعے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پا لو گے، ہر چیز کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لو، یہ بہت خطرناک ہے۔ تنہائی کے گناہ، رات کی تنہائی میں پہلے تو گناہ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی، اب تو بندہ ایک مضمون بھی صحیح سے پڑھ رہا ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، تو ساتھ میں ایسی چیزیں آتی ہے جو اس کی جنسی چیزوں کو اور ابھار دیتی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تنہائی کے گناہ، ایک کونے میں بیٹھے ہو، موبائل پہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو تم، میں جان رہا ہوں، اللہ جان رہا ہوں، تیسرے کو کیا پتا۔ موبائل کی ہسٹری نکال دو تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ یہاں کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ تم کوئی کام کس نیت اور کس ارادے سے اور کیا کر رہے ہو، اللہ کو سب کچھ خبر ہے۔ تو یہ وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ سورۃ البقرہ تھی، آیت نمبر 108 سے 110 تک۔ اس میں ایک سبق جو واضح طور پر آیا کہ مسلمانوں، تم یہودیوں کا طریقہ اور یہودیوں کی منافقانہ عادتیں اپنے آپ اندر پیدا نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.